سپریم کورٹ گئے ہیں تحریک انصاف والے توشہ خانہ میں جو نااہلی کا معاملہ تھا اس کو لے کے ذرا آپ کے پاس خبر کیا ہے کہ کیوں گئے اور کیا یہ وقت درست تھا؟ کوئی ریلیف مل پائے گا؟ عامر بھائی عدنان صاحب، بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ نااہلی ان کی، کیونکہ توشہ خانہ کیس میں جب جو اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے انہیں سزا سنائی تھی توشہ خانہ کیس میں جج ہمایوں دلاور نے، تو اس کے بعد جب انہوں نے اپیل دائر کی تھی اور ضمانت پر رہائی کی درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اس میں ان سے ایک بڑی غلطی یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے صرف ضمانت پر رہائی کی درخواست کی جو متفرق درخواست تھی، اور یہ نہیں کہا کہ اس جو سزا ہے اس کو معطل کر کے ان کی جو نااہلی ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے، اور یہی ہوا کہ ان کو ضمانت مل گئی، وہ اس میں ضمانت پر رہا ہونے کا ان کا حکم ہوا، اور ساتھ میں جو ریگولر ان کی اپیل تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ رہی۔ جب الیکشن کا اعلان ہوا اور قریب آئے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو نااہل ہیں، اور جب تک وہ نااہلی ان کی توشہ خانہ میں ختم نہیں ہوتی وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، تو انہوں نے ایک نئی درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور یہ کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم نے وہ یہ استدعا بھی نہیں کی تھی کہ ہماری جو نااہلی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست مسترد کر دی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان کی جو نااہلی کا معاملہ ہے وہ انہوں نے پہلی درخواست میں نہیں اٹھایا، لہٰذا اب وہ اس پر نہیں اٹھا سکتے، ان کی درخواست مسترد ہو رہی۔ تو یہ معاملہ اب وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی نااہلی بھی ختم کر دی جائے توشہ خانہ میں۔ میں سپریم کورٹ میں آنے سے پہلے نصرت صاحب عامر بھائی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے غلطی کہ ان کے وکلاء نے ہائی کورٹ سے کیوں نہیں یہ درخواست کی تھی؟ نہیں، یہ والی جی نصرت صاحب، انہوں نے اپنی جو درخواست تھی اس میں عجلت میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ضمانت دے دی جائے اور سزا معطل کر دی جائے، اور یعنی فی الحال آپ چاہے انہیں نااہل رکھیں، انہیں ضمانت پہ ذرا رہا کرتے جی، ان کی کبھی وکلاء اس طرح کی تو میرا نہیں خیال عجلت کرتے یار۔ جی، لیکن بعد میں انہوں نے درخواست دائر کی اور یہ کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی اور عدالت اپنے حکم کی تصحیح کرے، اور جب انہوں نے ضمانت دی تھی اور سزا معطل کی تھی اسی کے ساتھ ان کی نااہلی کو بھی کا جو حکم ہے اس کو بھی معطل کر دیا جائے، تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ڈیٹیل آرڈر پاس کیا چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے، اور 9 صفحات پر مشتمل تھا، اور اس میں یہی تھا کہ جب درخواست دائر کی جاتی ہے تو اس کا جو گریوینسز یا اس میں استدعا کی جاتی ہے اسی کے اوپر عدالت حکم جاری کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعد میں آپ کو یاد آ جائے اور آپ پھر ایک نئی درخواست دائر کر دیں اور اس کے اوپر کوئی عدالت حکم جاری کرے، اور اسی بنیاد پر چیز سمجھائیے کہ اتنا بڑا بلنڈر تحریک انصاف کے وکلا اور وہ جو چیئرمین تحریک انصاف کو الیکشن لڑوانے کے حامی ہیں، جو کروڑوں روپے تنخواہیں لیتے ہیں، جو ٹکٹ لینے کے خواہاں ہیں، جو ایئر ٹائم لینا چاہتے ہیں، مطلب اتنا بڑا بلنڈر، انہیں تو سزا عمر قید کی سزا دے دینی چاہیے۔ جی، آپ پوری سیاسی کریئر تباہ کر دیا۔ عامر، یہ تو ان کی ہو گئی نا رائے، آپ برائے مہربانی مجھے یہ بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ میں آج یہ نقطہ کسی نہ کسی طرح اجاگر ہوا کسی صورت؟ جی نصرت صاحب، اس میں جب یہ استدعا کی آج روسٹم پر آئے جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے شہباز کھوسا، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم نے 2 درخواستیں دائر کر رکھی ہیں، پہلی ہے توشہ خانہ کیس میں جو سزا معطل کرنے کی اور ان کی نااہلی ختم کرنے کی جو درخواست ہے وہ ہماری پینڈنگ ہے، اور دوسری توہین عدالت کی درخواست لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دی جا رہی، اور وہ درخواست، یہ دونوں درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی جائیں۔ تو اس پر قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ آپ کی جو توہین عدالت کی درخواست ہے اس کو ہم آرڈر کر دیں گے کہ وہ کل پرسوں تک سماعت کے لیے مقرر ہو جائے، جبکہ جو دوسرا آپ کا معاملہ ہے نااہلی والا وہ فوری طور کے اوپر سماعت نہیں ہو سکتی۔ اس کی 2 وجوہات بتائی گئی ہیں، ایک تو اس وقت صرف 2 ججز دستیاب ہیں اور اس کو کیس کو سننے کے لیے کم از کم 3 ججز کا دستیاب ہونا ضروری ہے، چھٹیاں ہیں، اور یہ کہا گیا کہ یہ اب چھٹیوں کے بعد ہی کیس سنا جائے گا۔ اور اس موقع پر جسٹس عطر من اللہ نے اہم ریمارکس دیے، انہوں نے یہ کہا کہ جو نااہلی کا معاملہ ہے وہ اگر سزا معطل بھی ہو جائے تو نااہلی ختم نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ اس کے اوپر دیکھ لیں کہ آج تک ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ جب کوئی سزا جو کنوکٹ ہو جائے، وہ سپریم کورٹ سے وہ لینے پہنچ گئے اجلت میں جو آج تک کبھی کسی یعنی سائل کو اور فریادی کو ملا ہی نہیں۔ جی بالکل، آلدو کہ اس کا جواب دیا جب پی ٹی آئی کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ نظیریں موجود ہیں، لیکن یہ کہا گیا کہ ابھی فی الحال نہ تو اس کیس کی سماعت ہو سکتی ہے، نہ یہ مقرر ہو سکتا ہے، اور کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف بھی نہیں مل سکتا۔ آپ اس کے لیے مناسب ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ، جہاں پہ آلریڈی آپ کی اپیل اگینسٹ کنوکشن، جس کو سزا کے خلاف اپیل کہا جاتا ہے، جو مین کیس کے خلاف ہے وہ پینڈنگ ہے، وہیں پر جا کر آپ رجوع کریں، لہٰذا بہت مشکل ہے کہ پی ٹی آئی کو اس لیول کے اوپر یہاں سے کوئی ریلیف ملے۔ اس کے علاوہ میرا اپنا مجھے خیال ہے، آپ چونکہ اب آپ اویلیبل ہو تو توہین الیکشن کمیشن کا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم لگا دیں گے آنے والے دنوں میں،
لیکن آج اڈیالہ جیل میں کچھ اور بھی تو ایک دو توہین عدالت کا کہا ہے, توہین الیکشن کمیشن کا ہے. جی وہ توہین الیکشن کمیشن کا سوری وہ کہا نا اس کو وہ کر لیں گے. لیکن اڈیالہ میں غالباً اور بھی تھا نا, وہاں پہ بھی الیکشن کمیشن کا کچھ وہ ہونا توہین تھا. عدالت کا تو کہہ دیا, توہین الیکشن کمیشن جو اڈیالہ میں تھی ذرا اس کے بھی اپڈیٹ کیجیے. جی نصرت صاحب, آج اڈیالہ جیل میں 4 اہم مقدمات کی سماعت تھی. سب سے پہلا سائفر کیس تھا. نمبر 2 جو 190 ملین کا جس میں گرفتار ہیں بانی پی ٹی آئی اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی ضمانت پر ہیں, اور ساتھ میں القادر ٹرسٹ ہے, اور ساتھ میں جو ان کے خلاف جو چوتھا مقدمہ ہے وہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے, جس کے لیے پورا الیکشن کمیشن وہاں پر جا کر پروسیڈنگز کرتا ہے. سو جو پہلا مقدمہ تھا جو سائفر کا کیس تھا, اس کے جج رخصت پر تھے, اس کیس کی سماعت بغیر کارروائی پرسوں تک ملتوی کر دی گئی. دوسرا اہم جو مقدمہ تھا وہ تھا توہین الیکشن کمیشن کیس, اور اس میں شعیب شاہین ریپرزینٹ کرتے تھے بانی پی ٹی آئی کو, وہ غیر موجود تھے, وہاں پر موجود نہیں تھے. ان کی اپنے کیس جو نومینیشن پیپرز ہیں ان کی اسکروٹنی چل رہی تھی, تو اس پہ بھی کوئی کارروائی نہیں ہو سکی, اور الیکشن کمیشن کا تمام معاملہ ویسے ہی واپس آ گیا. تیسرا جو تھا وہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر سماعت کر رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا جو اسکینڈل ہے, اور ساتھ میں القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے, جو 2 ریفرنسز دائر ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف, اس میں ضمانت کا کیس تھا. آج تفصیلی دلائل ہوئے تقریباً 3 گھنٹے تک, لیکن آج دلائل مکمل نہیں ہو سکے, جس کے بعد کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے, اور کل کا بھی امکان ہے کہ اس کا فیصلہ ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی جو گرفتار ہیں اس وقت نیب کے مقدمے میں, ان کو ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی. اس بات کا فیصلہ احتساب عدالت کل کرے گی. کل دلائل مکمل ہونے کے بعد احتساب عدالت کل ہی اس پر فیصلہ سنا دے گی, اور ساتھ میں جو بشرا بی بی ہیں ان کی ضمانت کا بھی فیصلہ ہونے کا امکان ہے کہ کیا وہ گرفتار ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی, یا ان کو ضمانت ملے گی یا نہیں ملے گی اس مقدمے میں. ان دونوں کی قسمت کا فیصلہ کل اسلام آباد کی احتساب عدالت اڈیالہ جیل میں. ٹھیک ہے بھیا عامر, بہت بہت شکریہ. چھوٹا سا پوائنٹ دے پھر آپ چلے جائیے گا. یہ بتائیں, میں یہ سمجھ پایا ہوں آپ کی اور نصرت صاحب کی گفتگو سے کہ چیئرمین تحریک انصاف اس 8 فروری کو ہونے والا جو الیکشن ہے اس میں کنٹیسٹنگ نہیں کر رہے بانی تحریک انصاف. جی نامزدگی داخل کروا چکے ہیں. جی عامر صاحب نے ایک اور بات کہی ہے کہ ججز چھٹیوں پر ہیں, تو وہ جو نااہلی والا معاملہ ہے وہ پینڈنگ ہے, سزا جو ہے ان کی. اگر قانون کے مطابق دیکھا جائے تو بہت کم امکان ہے کہ ان کو اس نااہلی ان کی ختم ہو, کیونکہ جسٹس اطہر من اللہ بھی ریمارکس دے چکے ہیں کہ یہ کوئی انپریسیڈنٹڈ ہوگا کہ ان کی اگر اپیل پر سپریم کورٹ کوئی حکم جاری کرتی ہے, اور ساتھ میں کیونکہ ان کی نااہلی اس میں 5 سال کی ڈکلیئر کی گئی ہے, انہوں نے پہلے ریلیف نہیں مانگا, اب انہوں نے ریلیف مانگا ہے, لہٰذا اب اس شارٹ ٹائم میں ان کی نااہلی ختم ہونے کے امکانات بہت کم ہیں, اور کوئی انپریسیڈنٹڈ کوئی معجزہ ہو سکتا ہے کہ انہیں سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف ملے. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ شاید انہیں 8 فروری کے انتخابات میں حصہ لینے ججز کی چھٹیاں کو اطلاع ہے آپ کو کب تک ختم ہو جائیں گی؟ جی اگلے ہفتے چھٹیاں ختم ہو جائیں گی, اور اس سے پر جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی آ جائیں گے. کیا پتہ یہ نیا اور اہم مقدمہ ہے تو کیا پتہ اس پہ 5 ممبر بینچ بنانا پڑ جائے, تو لہٰذا آپ انتظار کریں, اور چھٹیوں کے بعد ہی چیف جسٹس قاضی فائز ایک پوائنٹ اور, اگر جو خدشات ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر نہ لڑ سکے بانی تحریک انصاف آنے والا الیکشن تو اس کے قصوروار نصرت جاوید, عدنان حیدر, عامر عباسی ہوں گے یا ان کے اپنے وکلا ہوں گے جنہوں نے غلط پٹیشن لے کے گئے تھے ہائی کورٹ میں؟ دیکھیے عدنان صاحب اس حوالے سے کیونکہ ٹیکنیکلی تو ان سے غلطی ہوئی, اور بس جی بہت بہت شکریہ.